کہ صرف فجر کو تسبیح اللہ کے ذکر دی کر گرنا اور شام کو ایک تسبیح اللہ رب العالمین کے ذکر دی پڑھ گرنا ہے ذکر کثیر نہیں ذکر کثیر اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم وفاتهم رحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله محمد وقيدتنا لا وسلم لا تدرش اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قول سطح احترام عزیز دوستوں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ان آرام کتاب جو ہدایت تلاوت کی دی ہے رب العزت نے ان آیت میں اللہ ذکر کا تذکرہ فرمایا اپنی یاد کا تذکرہ فرمایا اور ایمان والے کو مخاطب ہو کے حکم فرمایا کہ ملک تعالیٰ کی ذات کو کثرت نار یاد کیا کرو ملک تعالیٰ کی ذات کا کثرت نار ذکر کیا کرو اللہ رب العالمین کے یاد اللہ پاک کا تذکرہ اللہ کا ذکر بڑی فضیلت والی چیز ہے اللہ رب العالمین کا ذکر اللہ رب العالمین کے یاد اسلام کی اور ایمان کی سلامتی ہے اللہ پاک کا تذکرہ اللہ رب العالمین کا ذکر ایمان والے کی پہچان ہے اللہ پاک کا ذکر مومن کی روح کی غذا ہے اور اللہ پاک کا ذکر
کا ذریعہ ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ پاک کا ذکر ہی ہے کہ جڑا کی کائنات کے وجود کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا ایک موقع دیتے حدیث پاک کے اندر آنے کہ روئے زمین دیتے اگر ایک انسان بھی اللہ کا ایک بندہ اللہ کا نا چاہا والا اسے اللہ قیامت برپا نہ کرے سن۔ ایک انسان اللہ اللہ کرا والا اسے اللہ رب العالمین دے ذات قیامت کا نافرمان سن۔ نماز کے لیے روئے زمین دیتے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ پاک کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہ ہو سے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت برباد تھی بس۔ تو اللہ پاک کا تذکرہ، اللہ پاک کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف صفت، اللہ رب العالمین کی طرف ذکر کی توفیق مل گئی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ ذکر کرنے والی زبان جب مل گئی ہے، اللہ پاک کی یاد کا شکر ادا کرے گی، نعمت دیتے۔ اللہ کے نبی نے لگا تو فرمایا ہے چار چیزاں جو کو مل گیا ہے، جو انسان کو مل گیا ہے تو سمجھ کے رہے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی ہے وہ انسان کو۔ اللہ رب العالمین کی طرف وہ انسان واسطے خیر کے فیصلے ہو گئے ہیں۔ تو انہیں جو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی ہے، اللہ پاک کو یاد کرنے والی زبان مل گئی ہے تو ان کو بھی خیر مل گئی ہے۔ اور یہ کو صبر کرنے والا جسم مل گیا ہے، فرمایا ان کو بھی خیر بھلائی مل گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک کی یاد، اللہ کا تذکرہ، اللہ پاک کی یاد نے قرآن کے وچ صرف ایک جگہ تے نہیں فرمایا، قرآن و حدیث کے اندر اللہ پاک کی ذات نے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن و حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ عید کے نال بھریا ہوا ہے، جہاں اللہ کی ذات فرمائے ایمان والے اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کیتا کرو۔ اللہ پاک نے انسان کے اوپر اتنے احسانات ہیں، اللہ پاک کی ذات کے انسان کے اوپر اتنے انعامات ہیں، انہیں احسانات اور انعامات کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو ہی یاد کرے کہ جائے اللہ حکم فرماونا یا نہ فرماونا، ہر وقت اللہ رب العالمین کا تذکرہ اس کی زبان پہ ہو گیا۔ یہ وجہ کہ رب تعالیٰ کی ذات نے اپنے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے نال ایمان والے، میری توحید کا اقرار کرنے والے، میرے وحدہ لا شریک والے کو اللہ پاک ذات خطاب کرنے پر، میری نبی کی نبوت کو منع والے ہو، میرے رسول کی رسالت کو منع والے ہو، کثرت کے نال میں رب تعالیٰ کی ذات کا ذکر کیتا کرو۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ یہ آیت کی تفسیر لکھ دیں کہ صرف
تسبیح اللہ کے ذکر دی کر گرنا اور شام کو ایک تسبیح اللہ رب العالمین کے ذکر دی پڑھ گرنا ہے. ذکر کثیر نہیں، ذکر کثیر جو اللہ نے ہی آیت کے اندر حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سنتا ہوا اللہ دیا تذکرہ اپنی زبان پہ جاری ہوئے، بیٹھے پیا اللہ پاک کا ذکر اپنی زبان پہ جاری ہوئے، چلتا ہوا ہے اللہ پاک کا ذکر اس کی زبان پہ جاری ہوئے. اس جگہ دے اللہ پاک کی ذات نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی پیدائش کی اور دن اور رات کی تبدیلی ایک نشانہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ پاک کی طرف ایک نشانہ ہے. یہ نشانہ اللہ پاک کی وحدانیت کی دلیل ہے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والے واسطے، عقل والے انسان واسطے، شعور والے لوگوں واسطے. اور اللہ پاک کی ذات نے عقل عالی کی تذکرہ فرمایا، عقل عالی کی بھی صفات اگر بیان فرما چھوڑا. فرمایا عقل عالی کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ عقل والے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. قیاما کھڑے ہوئے ہیں، انہیں دی زبان کے اللہ کا تذکرہ ہے. وقعودا بیٹھے ہیں اللہ کا تذکرہ اس کی زبان دلتے ہیں. وعلا جنوبہم، فرمایا سنتے بہن دامی انہیں دی زبان دلتے ہیں اللہ کی یاد ہے. یہ عقل والے لوگ ہیں. عقل والے لوگوں کی یہ صفات میں رب نے بیان فرمایا ہے. تو کتنی والے اللہ پاک کے ذکر کی فضیلت ہے. انہیں دی زبان دلتے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. انہیں دی زبان دلتے ہیں جاری ہے. یہ اللہ پاک کا ذکر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. مدارس کے وچ جو ختم بخاری شریف ہو رہی ہے حدیث پڑھائی میری آخری حدیث ہی ہے جس اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا کلمہ اجہن حبیبتان الی الرحمن، یہ اللہ پاک کی ذات کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. دو کلمہ اجہن جو اللہ پاک کی ذات کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہیں. اور فرمایا خفیفتان الی اللسان، زبان دیتے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا خیال کرے قیامت اللیوان میزان کے جلوے تولے وزن ایک کلمہ وزنی حسن بھارے حسن. اور وہ کلمہ کائن دور کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رائے دو کلمہ اللہ پاک کی ذات کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. میں محترم دوستو، اللہ پاک کی ذات کا یاد، اللہ رب العالمین کا تذکرہ کہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہر پریشانی کا حل اللہ پاک کی یاد ہے. ہر مصیبت کا حل اللہ پاک کی یاد ہے. ہر بیماری کا حل اللہ پاک کی یاد ہے. پھر اللہ معاف کرے. اللہ پاک کی ذات نے انسان کی کیفیت کی جگہ سے فرمائی، بیان فرمائی 12 سپارے کے اندر. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، اللہ پاک کی طرف کوئی پریشانی آ رہی ہے، رب کی طرف رب تعالیٰ بذات فرمائیں فلما كشفنا عنه ضره دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما والإنسان ما يلقى الله بياد کرنے ما اللہ
فلما کشفنا عنه ضره مر كلم يدویا اپنی رحمت کے نال اپنے فضل کے نال اپنی مہربانی کے نال دل میں وہ انسان کی تکلیف کو دور فرما دیتا مصیبت دور تھی ویری پریشانی دور تھی ویری انسان ہی میں تھی ہوئے مصیبت میں کہیں نہیں پہنچ گئی میں وہ بلا ہے ہر مصیبت کا حل میں محترم دوستو اللہ پاک کو یاد ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں قرآن نے اپنے اللہ نے تیویس میں اللہ بھی تفریح بطنی ہی الہ یوم یبعثون تو اللہ پاک کی ذات نے ہی اپنے نبی کو یہ خواب فرمایا کہ میرا تذکرہ کر اپنی زبان میں یاد کر اپنی زبان کے نال اور میرا ذکر کر اپنی زبان کے نال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ ہر مصیبت کا حل ہے ہر پریشانی کا حل ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ پاک ذات نے فرمایا یونس علیہ السلام نے یہ شروع کر دیتے یہ بڑا شروع کر دیتا ہے اگر یہ فکر نہ کرے نا آج قیامت ہے دیکھو تک مچھلی پیٹ رہے گا اللہ پاک کی ذات نہیں ذکر کی برکت نال یہ ورد کی برکت نال اللہ پاک کی ذات نے مچھلی دے پیٹ جو کوئی تکلیف جو ایک پریشانی جو اللہ نبی کو نجات عطا فرمائی ہے اللہ کے پاک نبی نے بھی فرمایا حدیث سے بھی جانے کہ جنہیں کوئی مصیبت تکلیف آوے ہی کلمہ نظر کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یہ وہ کلمہ نظر جو ورد ہے کہ جنہیں کلمہ دی برکت نال اللہ پاک کی ذات نے ایک نبی کو نجات عطا فرمائی مچھلی دے پیٹ جو تو اللہ پاک کا ذکر اللہ پاک کی یاد اللہ کا تذکرہ بڑی فضیلت والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع دے ہوتے اللہ پاک کی ذات کے نے پوچھتے پائیں کلیم اللہ ہے ہم کلام ہونے اللہ پاک کی ذات جنار نوے گفتگو ہونے ہیں رب تعالیٰ کی ذات اللہ کے پیارے ہیں اللہ میرے کو ایک جن میری تو وظیفہ کے ساتھ جس دنار میں تو یاد کرا میں تو تذکرہ کرا تو حمد و ثنا کرا اللہ پاک کی ذات نے وہی فرمائی اللہ پاک کی ذات نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کثرت دنار کو یاد کرو سارے پڑھو جو تو لا الہ الا اللہ کثرت دنار کو یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا باری تعالیٰ ایک ساری میری امت پڑھتی ہے اللہ ایک ساری میری مخلوق پڑھتی ہے میں طریقے کا خاص وظیفہ پوچھتا بھی ہمیں میرا میں کو بھی عطا تھی ہوئی میں کو بھی دوسرا ساتھ وظیفے دنا روزر دنا تو یاد کرا اللہ بالا نے فرمایا موسیٰ یہ وہ مبارک کلمہ ہے اگر سب آسمانے کو سب زمینے کو پڑھنے کے اندر رکھ دیتا ہوئے اور دوسرے پڑھنے کے وچ کاغذ کے پڑھنے کے کلمے کو لکھ کے رکھ دیتا ہوئے تو یہ کلمے والا پڑھ رہا شروع سے اتنا مبارک کلمہ اللہ
کہ یہ چیز کہ اللہ پاک ذات نے سب اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک کی ذات کا بہت صدر کے احسان ہے۔ حضور صاحب السلام نے فرمایا صحابہ کے سو غازی قسم ہے ہی وجہ دے بیٹھے آوے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ دی قسم ہے ہی وجہ دے بیٹھے آسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، میرے کوئی طرح کے بدگمانی نہیں، میں قسم کے وہی ہے، میں قسم ہی وجہ دیتے ہوئی ہے۔ انہیں جبرائیل امین میں وہ تشریف فرما ہے، انہیں جبرائیل امین میں دکھلو آئے ہیں اور آن کے دساگین کہ تسا اللہ دی یادی بیٹے ہو، تھوڑی زبانے میں اللہ پاک دا تذکرہ تینا پہ اللہ تھوڑی وجہ کنے ملائکہ دے امنے فرشتے دے سامنے اور فخر کرنے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرشتے دے سامنے تو باری ذکر دے کنے تو اللہ پاک دی یاد دے کنے فخر کرنے بیٹھے۔ کتنا وجہ فضیلت ہے میں محترم دوستو، اللہ پاک دی یاد، اللہ دا تذکرہ، لا